سب جیلسی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہن بھائی آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں، مار کٹائی اور حسد، ماں باپ پریشان ہے کہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے، حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو ویری ہو گئے، دشمن ہو گئے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سب جیلسی. یہ قدرتی طور پہ ایک تو بچپن میں نارمل ہوتی ہے، جو چھوٹی عمر میں واضح بڑا بچہ ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. جب دوسرا بچہ آتا ہے اس کی جو محبت پیار وہ شیئر ہو جاتا ہے، اس کی توجہ کچھ کم ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ماں باپ اپنی ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی وہ اس کو کم کر لے ہو جاتی ہے. جس وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ ایک ذہنی دباؤ میں آ کر چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دے گا، ان سے مسئلہ ہوگا، اس سے لڑائی کرے گا، اس کی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکے گا. وہ پھر اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی بڑی عمر میں بھی وہ آ جاتی ہے. تو یہ تو نارمل ہے کہ تھوڑی بہت تو نارمل ہے. اگر زیادہ ہونے لگ جائے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے کو مار کٹائی، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پھر اپنے یا کسی کو نقصان کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ اگر زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کو پرابلم کر سکتی ہے. دراصل اس میں ہوتا کیا، کیوں ہوتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ جو بچہ ہے وہ دیکھیں، ایک بچہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. بڑا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورے اٹھائے ادھر ادھر اس کی ساری باتیں مانتے کرتے ہیں. اب جو دوسرا بچہ آئے گا تو پھر اس کو اہمیت، واضح ماں نے چھوٹے بچے کو بھی ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، وہ بلکہ زیادہ پرابلمٹ ہوتا ہے. تو بڑا بچہ جو ہے نا وہ مسئلے میں اس چیز میں آ جاتا ہے. تو چاہیے کہ اس بچے کو ماں باپ انوالو کریں ساتھ، کہ جی چھوٹے بچے کے مطلب فیڈر لاؤ، اس کے کپڑے آ جاؤ، یہ بھائی ہے، اس سے لادی کرو، اس کے پاؤں کو ایسے ہاتھ بڑھائے جو نا، ہاتھ نہ پکڑائیں یا منہ پہ نا وہ چکی کاٹ دے، یا کوئی ایسے کرے جو ہاتھ کھینچ دے، ایسے پکڑ کے ایسے یہ لادی کرو، یہ تو بہت اچھا ہے، تم تو ایسے اس کو، اس چھوٹے بچے کو لٹائے رکھیں زیادہ تر یا جھولے یہ وہ، بڑے بچے کو پورا ٹائم دیں. اور پھر اس آہستہ آہستہ اس کو انوالو کر کے چھوٹے بچے کو بھی کیونکہ چھوٹا بچہ جو 1 سال تک تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون اٹھا رہا ہے کون کر رہا ہے. تو ماں باپ بڑے بچے کو ایک دم نہ چھوڑ دیں، اس کی توجہ ایک دم نہ ختم کر دیں، بلکہ اس کو ساتھ رکھیں، اس کو انوالو کریں چھوٹے بچے کے کاموں میں، تاکہ وہ جو اس میں وہ ایک چیز نہ آئے کہ اس نے میرے آ کے حقوق مار دیے یا میرا پیار لے لیا یا کیا. کیوں کہ بڑا بچہ جو ہے وہ اب اس کو ہوتا ہے کہ یہ میری ماں، یہ میرے ابو، یہ میرے سارے ہیں. اب دوسرا شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم لاشعوری طور پہ ماں باپ اس کو توجہ ادھر کریں گے، وہ کہیں گے دیکھا میرے اس پہ قبضہ کر لیا، جب وہ آ گیا یہ کیوں آ گیا. تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ بڑے بچے کو انوالو کریں بچے کے کاموں میں، اور اس کو توجہ زیادہ اتنی رکھیں. چھوٹے بچے کو بے شک وہ 1 سال تک اتنی وہ کیئر رکھیں، اس کا خیال رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کو پرائم اس پہ نہ لے آئیں جو جیسے بڑے بچے کو کیا تھا. یہ بڑا ایک دوسرا. اور دوسری ایک اور اس میں جو بڑے بچے ہیں ان میں ایک عدم تحفظ آ جاتا ہے کہ جی مجھ میں کہیں، کیونکہ بچہ تو اس کی سوچ محدود ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اگر ماں اس کے سامنے ہے تو وہ ہے، اگر وہ وہاں سے غائب ہوگی تو اس کا مطلب کہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے گم ہو گئی، چلی گئی. اس کو عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے وہ بچہ کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، وہ غائب ہو گئے کہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں اس کو ساتھ رکھے اور عدم تحفظ کا شکار نہ ہونے دے، بلکہ اس کو اس کے منا کے بات کر کے اس سے اس کی طرف توجہ کر کے دوسرے بچوں کو کرے. دوسرا پھر وہ بچہ جو اپنا پیار شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ ماں میری ہے، یہ ابو میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری ہے. وہ اس کو ایک عادت بنائیں کہ اس شیئر کرے، کہ وہ اسی طرح انوالو کریں کہ تم بڑے ہو، اچھے ہو، تم ایسے کرو، تم یہ لے لو، تم یہ ایسے کر لو، یہ تم اس کو دو، یہ چیز یہ لے لو، وہ بھائی کھیل رہا ہے، یہ تم ایسے جیسے ہمارے وہ چیزیں کھلونے ہیں، اس کو ہلاؤ، وہ بھائی بھی خوش ہوگا، تم بھی خوش ہوگے. وہ دیکھا شاباش کھیلیں ایسے، ایسے کھیل بنائیں تاکہ وہ سارے اس میں، چھوٹا اور بڑے سارے اس میں کھیلیں. پھر اس بچے کو یہ ایک ہوتا ہے کہ وال کوئی میری حیثیت کم نہ ہو جائے، مجھے ایسے تھا، اب یہ نہ کہ اب مجھے پیار کم ہو جائے یا میری حیثیت کم ہو جائے. وہ اپنی حیثیت، اس کی حیثیت کو کم نہ ہونے دیں. تو اس کو اتنی اہمیت دیں،
اس کو وہی حیثیت رکھیں، اور اس کے ساتھ جو اتنا ہی پیار، اسی طرح اس کو باہر آنا جانا لے جانا، اور اس کے ساتھ جو نا چھوٹے بچے نا، کئی دفعہ کچھ مائیں ہوتی ہیں، انہوں نے ایک بچے کو انگلی پکڑی ہوئی ہے، ایک کو گلے لگایا ہوا ہے، چھوٹا بچہ روئے گا کہ مجھے بھی اٹھاؤ، تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹے دیکھو یہ تو بہت چھوٹا ہے، چل ہی نہیں سکتا، تم تو بہت بہادر ہو، تم تو بہت اچھے ہو، تم تو چل سکتے ہو، یہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، یہ تو چلتا ہے، اس طرح کر کے اس کو، اس کی جو کریں اس کا سارا، یہ نہ ہو کہ جی مجھے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو زیادہ اہمیت ہے، اس کی حیثیت کم نہ اس کو ہونے دے۔ تو پھر کئی دفعہ ماں باپ جو ہے نا، وہ ان کا لاشعوری طور پہ غیر مساویانہ جو رویہ ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ، تو یہ خیال رکھیں کہ کہیں آپ لاشعوری طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی غیر مساویانہ رویہ نہ ہو جائے بچوں کے ساتھ، کہ جی کئی دفعہ بچہ ایک تنگ کر رہا ہے نا، تو وہ کہتے تو تنگ ہی کر رہا ہے، تم تو حضرت ایسے ہی کرتے ہو، تم نے ہمارا وقت جو ہمیں وقت ڈالا ہو، ایسے نہ کبھی لفظ بولیں، پیار سے کریں، اچھے طریقے سے سمجھیں، بیٹے ایسے کرو، تم تو بہت اچھے ہو، تم تو سمجھدار ہو، مطلب بچہ جو نا آپ کی توجہ چاہتا ہے، توجہ کیسے ہے؟ آپ صرف نظر کریں یہ بھی توجہ ہے، آپ اس کو پیار کریں یہ بھی توجہ ہے، آپ لفظ اس کے لیے اچھے بولیں یہ بھی توجہ ہے، اسی طرح اس کو گلے لگائیں یہ بھی توجہ ہے، تو آپ ان یہ جو توجہ کے مراحل ہیں ان سے نیچے نہ جائیں، یہ زیرو لیول پہ کوئی توجہ نہیں آپ کرتے، مطلب کہ آپ چپ، مطلب کہ کوئی ایکسپریشن بھی نہیں دیتے، تو زیرو لیول سے نیچے کبھی نہ جائیں، مطلب ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ ہو گیا، یا منہ ایسے بنا دیا، جیسے کبھی نہ، بچے کے کوئی ایسا نیگیٹو نہ ہو، جیسے برا منہ بنا دینا، کوئی لفظ بول دینا، یا اس کو کوئی ٹھکائی کر دینا، یا اس کو دھکا دے دینا، ایسا نہ کبھی کریں، کیونکہ بچہ بڑا ہی نازک ایک چیز ہے، جو چھوٹی بات کو بھی آپ کے چھوٹے سے جو چہرے کو بھی وہ دیکھ کے نا وہ آبزرو کر لیتا کہ آپ پیار کرتے ہیں کہ نہیں، تو ہمیشہ اچھا اور اچھا اس کے ساتھ بنیں، اچھے طریقے سے رہیں، آپ کا پیار، مطلب کہ جو ایک ریوارڈ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، ریوارڈ ہے کہ جیسے اچھے طریقے سے بات کرنا، بولنا، کرنا، پیار کرنا، اور ایک نارمل کہ نو ریوارڈ نو، اور نیچے پنشمنٹ، مطلب نیچے زیرو سے نیچے نہیں جانا، پنشمنٹ کی طرف نہیں جانا، ہمیشہ ریوارڈ اور نو ریوارڈ، اسی سے بچے کی تربیت جو بہتر ہو جائے گی، تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ دوسرا بچوں کو پھر جو ان میں احساس ذمہ داری پیدا کریں، یہ آپ خود بھی ذمہ دار ہوں، ماں باپ یہ نہ ہو کہ ماں باپ لڑائی جھگڑ، کئی دفعہ مائیں اور تم تو کام ہی نہیں کرتے، تمہیں تو بچوں کا پتہ ہے، شوہر کو کہیں گی یا کسی اور کو لڑائیاں یہ وہ، ایسا نہ کہیں، اگر ہے نہیں تو لڑائیاں چڑھائیاں الگ ہی کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ ان میں ان کو کریں کہ جی، بچہ کہتا ہے کہ میری ماں جیسی عورت کوئی نہیں، باپ جیسا مرد کوئی نہیں ہے، اب یہ ماں باپ لڑیں گے تو ایک دوسرے کی وہ بچہ کنفیوز ہوگا، تو بچے کے سامنے کبھی نہ لڑیں، کبھی برا نہ کہیں، بلکہ بچے کے سامنے آپ اچھا کہیں دوسروں کو، اور اچھے خود بھی اچھے بنیں، خود بھی ذمہ دار بنیں، ذمہ داری کا بچوں کو ہو گیا ہمارے والد بہت ذمہ دار ہیں، ماں بڑی ذمہ دار ہے، اور ان کو بھی کریں کہ بھی انسان ذمہ دار اگر ہوگا تو اچھے طریقے سے ہوگا تو وہ بہتر اس کے نتائج آئیں گے۔ دوسرا پھر بچوں میں، بچوں کو ایک شروع سے عادت ہونی چاہیے کہ چیزیں شیئر کرنے کی، اگر آپ خود بھی شیئر کرتے ہیں، جو ہے نا، اگر آپ درانیاں جٹھانیاں ادھر ادھر چیزیں دیتے ہیں لیتے ہیں، یہ پہلے بڑا رواج ہوتا تھا کہ کوئی دعوت کی یا کوئی کیا دوسرے کے گھروں میں کھانا پہنچانا، کوئی کھیر بن رہی، چاول بن رہا ہے، کوئی اور چیزیں دوسرے گھروں کو دیتے تھے، ان سے ادھر آتے تھے، تو یہ شیئرنگ ہے، تو یہ شیئرنگ ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ جی آپ نے یہ شیئر کرنا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے، اسی طرح بچوں سے جیسے آپ باہر جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہم باہر جاتے ہیں مانگنے والوں کو نہیں ہے یہ نہ، کبھی نہ کہیں، ان کو کہہ دیجیے مانگے، یہ عادت ہے ان کی نا، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں، بچوں سے دلوائیں، بچوں کے اس میں جو جنروسٹی ہے، اور بچوں میں ایک قربانی کا جذبہ آئے گا، تو یہ ایک بڑا ضروری ہے، پلس بچے کہیں گے ہاں بھی یہ اچھی بات ہے، اسی طرح گھر میں شیئر کرنا بچوں کو سکھائیں کہ چیزیں ان سے دینی ہیں لینی ہیں، کھلونے ہیں تم جس سے کھیل لو، وہ اپنا مجھے دے دو، میری پینسل تم لے لو، وہ پینسل مجھے دے دو، اس سے ان میں کیا ہوگا، ایک دوسرے سے پیار محبت اور چیزیں بڑھیں گی۔ پھر ان میں نا برداشت اور تحمل پیدا کرنا چاہیے، اب یہ تحمل برداشت کیسے آئے گا؟ اگر ماں باپ میں آئے تو بچوں میں بھی آئے گا، تو پہلے تو ماں باپ اپنے آپ میں تحمل اور برداشت کریں، ایک نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پھٹ پڑنا، لڑائی کرنا، جھگڑا، گالی گلوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان میں تحمل اور برداشت خود بھی کریں، اور بچوں میں بھی پیدا کریں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، نہیں بھائی یہ نہیں کہ بچے نے کوئی غلطی کی کو تھپڑ یا ڈانٹ دیا، بولا آپ نے خود ہی اس میں عدم برداشت کر لی، تو اس کو پیار سے، بیٹے نہیں ایسے کرو، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، ایسے کرنا چاہیے،
یہ یہ تھوڑا سا ان کو ضروری ہے کہ جو ان میں تحمل اور پھر اہم بات یہ ہے کہ بچے کو مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے کام کے حل کرنے کی ترغیب دیں کہ جی کچن میں آپ کام کریں، آ جاؤ میرا بیٹا یہ تم ایسے کرو، یہ پیاز چھیل رہے ہیں تم ایسے کرو، یہ لہسن کر رہے ہیں ایسے کرو، یہ چیز لے جاؤ، یہ پانی لے آؤ، ان کو کام کی عادت کریں، چھوٹے 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 ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے، یہ ان کو عادت ہوگی، پھر دوسرے کے ساتھ مسائل، اور پھر چھوٹے چھوٹے اگر مسئلے ان کو حل کرنے دیں، اگر کچھ سائیکل ان کی تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، اچھے اس کو ٹھیک کرنے دیں، یا اس سے کروائیں جو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یا اس کا بیگ ہے تیار کرنے میں ایسے ایسے کتابیں ڈالو، ایسے ایسے چیزیں رکھو، اسی طرح کپڑے پہننے میں، جوتے پہننے میں، یہ اس سے کیا ہوگا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر کے اس میں ایک میں آئے گی کہ میں بھی کر سکتا ہوں، اس سے کیا ہے کہ وہ اس میں ایک بڑا پن آئے گا، اور بڑا پن کے ساتھ وہ پھر ہوتا ہے کہ دوسروں کا، چھوٹوں کا خیال رکھیں، ان کی ہیلپ کروائیں، ان کی جو کریں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ پھر بچے کئی دفعہ ماں باپ کہتے ہیں وہ دیکھو ایسے ہے تم ایسے ہو، اس نے ایسے کیا تم ایسے کرتے ہو، کمپیریزن نہ کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، کمپیئر نہ کریں کہ اس نے ایسے کیا تم نے ایسے کر دیا، یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ ہر بچے کی اپنی اپنی نیچر، اپنی ان کو بہتر کریں، ان کو جو کریں، لیکن مثالیں دیں کہ وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، ایسے ہے، یہ نہ کہیں کہ کبھی بچے کو منفی کی طرف نہ لے جائیں۔ جو میں نے کہا نا کہ یہ ایک اس کے لیے پنشمنٹ ہوتی ہے، ریوارڈ تو ہے لیکن ایک پنشمنٹ اس کے ساتھ، اس کو قبولیت نہ کرنا، یا اس کو اس کی باتوں کو برا کر دینا ایک دم، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو نہ ہی کسی سے کمپیئر کرے، تم ایسے نہیں کرتے، تم ایسے نہیں کرتے، وہ دیکھو ایسے کر رہا ہے، اس نے زیادہ نمبر لے لیے ہیں، تم نے کم نمبر لیے ہیں، وہ دیکھو صاف ستھرا رہتا ہے، تم گندے رہتے ہیں، ایسے نہیں کریں، بلکہ کہیں دیکھو ایسے صاف ستھرا رہو، ایسے پڑھو، محنت کرو، دیکھا اس کو انعام ملا، تم بھی پڑھو گے تو تم بھی ایسے کرو، شاباش ویری گڈ، ایسے کر کے جو ہے نا، اس کے بعد بچوں کو، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ اپنی اپنی پہلے شخصیت کو بھی نکھاریں، تحمل، برداشت اور اچھے طریقے سے بات کریں، پھر بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بات کریں، ان کے ساتھ کھیل کھیلیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہوں، ان کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے جائیں، ان کو جو چھوٹے چھوٹے، مطلب ضروری نہیں کہ باہر جا کے آپ کھانا ہی کھائیں، باہر جا کے کوئی شاپنگ کریں، نہیں، ویسے لے جائیں، ویسے بات کریں، ویسے ان کو سیر کرا دیں، پارک میں لے جائیں، فری کے پارک بڑے ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے، بس کم ہی کھانا چاہیے باہر سے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اس چیزوں میں یہ لگائیں تاکہ جو ہو، تو بچوں کو گھر کے کاموں میں ان کی مدد، اور یہ وہ سارا وہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح اگر بچوں کو آپ خود ایک اچھی مثال بن کے پیش ہوتے ہیں، بچوں کو کاموں میں لگاتے ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے کرتے ہیں، ان کے کمپیریزن اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں لاتے، تو بچوں میں سب جیلسی ختم ہو سکتی ہے، ان کی گرومنگ اچھی ہوگی، وہ سمجھدار اور بہتر بچے، بہتر قومی اثاثہ بنیں گے۔